بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آج مستقل طور پہ اپنی مسجد کو آباد کریں اور سب مذہب کے کام کرے بڑی ہمت ہے انہوں نے کوشش کی ہے جو سرکاری وغیرہ سب کو بہت میرے بھائی ایک پہلی درس یہ ہے جس بات میں آتا ہے جو مسجد سے محبت رکھتا ہے میں ایسا اللہ سے محبت کرتا ہوں مسجد سے محبت مسجد کے ساتھ کرو میرے کو اس میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آ گیا ایسا ہے جیسے اللہ کو آپ کے پاس آ اللہ کرتا ہے وہ نہیں لیکن مسجد میں آنا ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے ہم جیسے مسجد پتہ نماز کرتے ہو لوگ جو مسجد بیٹھ گیا ایسا ہے جیسے رب کے ساتھ بیٹھ گئے اتنی بڑی بات ہے تو بھائیوں مسجد میں آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس بات میں آتا ہے کہ تم لوگ غور کرو اپنے ایمان کو غور کرو کہ مسجد مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے ایسے مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے اور ایک اس میں آتا ہے کہ عرش کے قیامت کے دن عرش کے سائے کی کوئی سایہ نہیں عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں تو جس کو بھی سایہ ملے گا وہ اللہ پاک کے عرش ہی کا ملے گا اس کے علاوہ نہیں ملے گا فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے تو علماء کرام اس کی تشریح فرمائی ہے کہ میں دل مسجد میں اٹکا رہے سے کیا مطلب ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں آدمی کے اب زمین بھی ہے گندم بھی لانی ہے اور جناب گائے کو بھی دیکھنا ہے اور دودھ بھی لانا ہے سبزی بھی لانی ہے پھل بھی لانے ہیں تو یہ مسجد میں بیٹھ کے تو نہیں آئیں گے نا جی تو بھی کیا کریں آپ کیسے ہم جو ہے وہ یعنی کس طرح ان چیزوں کے حقدار بن جائیں تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے کام تو کرے مسجد سے باہر جائے حلال روزی کمائے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے سارے کام کر کے شادی بیاہ آپ کی جو وقت ہے گھومے گھمائے سارے کام کرے لیکن اس کا دل نہیں ہے کہ جو ہی فارغ ہوں گا انتقال سے پہلا میرا ٹھکانا مسجد جس کو مسجد سے محبت ہوتی ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی شروع میں تو اللہ پاک نے ایسی ترتیب اور نظام دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سارے دنوں میں بہت سے اجمال بیٹھے ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد میں آیا کرتے تھے ساری عورتیں مسجد میں باجماعت نماز میں کرتے تھے پہلے صحابہ کرام مردوں کے ساتھ ہوتے تھے پھر عورتوں کے ساتھ ہوتے تھے مسجد میں ہوتے ہیں عورتیں مرد سارے مسجد میں آئے پھر بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں اور ساتھ صحابہ کے مشورے سے اجماع امت ہوا کہ عورتیں گھر میں پڑھیں اور جو ہے نا مرد مسجد میں تو مسجد ہماری اتنی ضروری ہے اور مسجدیں محبت پھیلانے کے ذریعے ہیں نہ کہ بحثوں کی جگہ ہیں اور نفرتوں کا ذریعہ ہم کبھی مسجدوں میرے بھائیوں ایسی بات نہیں نفرت کسی محبت سے کم بلکہ ہر ایک محبت لے کر آئے اور محبت لے کر جائیں گے مسجد کو جوڑنے کا ذریعہ ہے حدیث بات میں جو ملتی ہیں روایت ساری میں تو یہ ہیں کہ مسجد مسائل ہونے کا ذریعہ ہے یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ سارے مسلمان جمع ہوں گے وہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے 3-4 سال پہلے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جمعہ کیوں ہوتا ہے یہ جمعہ کیوں ہوتا ہے یہ لوگ مسجد میں کتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں جب نماز ہوتے ہوئے نماز کیوں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں یہ اللہ پاک نے اس لیے رکھا کہ سارے محلے والے دن میں 4 سے 5 بار جمعہ اور آپس سے محبت کریں جو غائب ہے اس کی فکر کریں جب نام نہیں ہو گیا تو 2-4 چلے جائیں گے ہم پریشان ہو گیا آپ کے من ہو گیا کہ آپ آئے نہیں میرے محترم بھائیوں مسجد جو ہے یہ اللہ کو آپ کی مشہوریت آپ جڑے ہیں ہمارے دلوں میں خیال ہو آپ سے محبت سب سے پہلی اسلامی جو مسئلہ ہے وہ آپ سے مسئلے کی بنیاد تو ویسی مسئلے کی اپنی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے مدینہ لے گئے تو نہ حضور علیہ السلام گھر سے نکلے اور چھپ کے نکلے آپ سارے جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ والا میں ایسا مکہ کا ایسا حال تھا سب چھپ کے نکلنا پڑا آپ چھپ کے نکلے تو کچھ پاس مار بھی جن کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی پکڑ آتے ہیں اب ان کی زمینیں بھی جس میں کھجور کے باغ لگے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کری اور وہاں پر مسجد تعمیر کی قریب میں پہاڑ تھے مدینہ کے جن میں جو آپ میں سے گئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ حج کے لیے عمرے کے لیے جانتے ہیں قریب میں پہاڑ تھے تو صحابہ کرام پہاڑوں پہ جا کے اٹھا کے گئے تو بعض آتا ہے کہ دن میں بر اٹھا کے لے رات میں اور اٹھا کے لے ہم بھی بسیں میں سے ڈالیں گے تو جو مدینہ کی مٹی تھی اس وقت کتنی مٹی تو وہ مٹی کی
تو گارا بنا کے وہ رکھتے گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی مسجد اونچی ہو گئی کہ آدمی کا سر نہیں لگتا تھا، سر میں گزر سکے، تو بس یہ مسجد تیار ہو۔ تو انصار کے باغات کے کھجوروں کے وہاں گئے اور وہ کھجوریں کاٹ کے لے آئے، تو کہنا ایسے رکھ دیا دروازہ جو نہ ہوتا ہے دروازہ جیسے دروازہ ہے، تو دونوں ستونوں کے اوپر کھجور کا تنا رکھ دیا، اور جو کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں جسے ہم کھجی کہتے ہیں، تو وہ جو کھجی تھی وہ بیچ میں ایک لمبا تنا ایسے رکھتے ہیں اس کو کھجی ڈالے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر تھوڑی بہت بارش ہوتی جو ہم بچ جاتے تھے، اگر تھوڑی زیادہ ہوتی تو ہمارا سجدہ کیچڑ میں ہوتا، ایسی ہماری پہلی مسجد۔ اور میرے بھائی 9 سال تک یہ مسجد یوں ہی رہتی، بتائیں جی، یعنی کوئی بلب نہیں، کوئی لکڑی سیور نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی سولر سسٹم نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی موٹر ہے نہ کوئی بور ہے۔ اور 9 سال کے بعد 10ویں سال میں ایک صحابی ہیں، نام یاد کر لیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ ہم نام اپنے بچوں کے صحابہ کے نام رہا کریں کہ فتح خان، شیر خان، غلام خان بہت ہوتے ہیں، تو صحابہ کے نام نام رہے، تمیم نام ہے، اویمر نام ہے، ابو دردہ نام ہے، اور خزیمہ نام ہے، اور حذیفہ نام ہے۔ ہمیں نام بچوں کے علماء سے پوچھ کے صحابہ کے نام کسی ہوتے، جیسے ہمیں صحابہ کے نام کی زندگی کو سامنے لانا ہے، ایسے میں صحابہ کے نام کے ناموں کو سامنے لانا ہے۔ یہ نام ہے ہمارے بڑوں، یہ نام جو آپ کو نام کے حضور کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے والے تھے۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ جو ہے یہ تشریف لائے، ان کی دل میں آیا کہ میری گھر میں جو کھیلتی ہے کیا کر رہا ہے، دیوا چراغ میں جلا دوں، تو بولے کہ آ گیا چراغ جلا دیں۔ یہ مغرب کا وقت تھا، آپ کے ساتھ تشریف لائے تو مغرب سے پہلے چراغ جلا دیں، اتنا خوش کر دیا چراغ جلانے والے نے، اگر میری بیٹی ہماری ہوتی تو نکاح ہو نکاح ہو۔ تو وہ صحابی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کیا، تمیم رضی اللہ عنہ سے میں چراغ جلایا، میں تمہیں خوش بہت کیا۔ ایک دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یا رسول اللہ اتنا بڑی خوشی ہوئی آپ کو، میری بیٹی میں سے کام دے ذرا تو میرے محترم بھائیوں، اب 10ویں سال میں مقصود یہ ہے کہ 10ویں سال میں چراغ جلائے، اس سے پہلے روشنی کا نظام بھی کوئی نہیں، لیکن صحابہ کرام کے اعمال ایسے تھے، ساری رات مسجد آباد ہے ہمارے۔ آپ نے جو آپ کی سمجھ سے زیادہ بارے میں جانتے ہیں کہ آدھی رات میں اذان ہوتی تھی، خواہش کی روایت ہے کہ آدھی رات میں اذان ہوتی، لیرجع قائم بنبیہ نار، وہ اس لیے ہوتی تھی تاکہ سونے والے گھروں میں مسجد میں آ جائیں، مسجد کا بات کریں، اور جو آدھی رات سے بات کر رہے ہیں وہ جا کے آرام کر لیں۔ اب